يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے شہید سید سلمان حیدر رضوی نے ایس ایم حیدر رضوی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے اس میں تمام شہدائے ملت کو خاص طور پہ شہدائے سانحہ پشاور کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. اس سے بہتر انداز ہے بلند آواز سے صلوات دیں. اجازت یا اللہم صلی علی محمد. ایک صحابی تھے مولا عارفان کے. مولا عارفان کے پردہ فرمانے کے بعد جو حالات تھے آپ کے سامنے، کسی شیعہ کی گواہی تک قبول نہیں کی جاتی تھی. یعنی اگر اس کے بارے میں شک ہو جائے یہ شیعہ ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں ہم نہیں تھے اور جو معصومین کا زمانہ تھا. گواہی تک قبول نہیں کی جاتی تھی کہ یہ شیعہ ہے، اس کی گواہی رد کی جاتی. تو ایسے آپ کا ایک صحابی تھے اویس قرنی نہیں لیکن اویس کوفی. وہ اسلام تھا. وہ کسی مقدمے میں گواہی کے لیے پیش ہو گئے. جب گواہی کے لیے پیش ہوئے تو جج کو یہ پرچی دے دی گئی، جیسے یہاں پرچیاں دے دی جاتی ہیں. پرچی دے دی گئی کہ یہ شیعہ ہے. تو جج نے کہا تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی. بھئی کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہ تم پہ شیعہ ہونے کا الزام ہے. انہوں نے رونا شروع کر دیا. ویسے کوفی نے گریہ‌زاری شروع کر دی عدالت. تو جج کہنے لگے روتا کیوں ہے؟ یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ شیعہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے، کیسا خراب کام ہے جو اب رو رہا ہے تو اپنے شیعہ ہونے پہ. کہا نہیں، غلط سمجھے قاضی صاحب آپ غلط سمجھے. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے میری گواہی کو رد کر دیا یا مجھے عدالت میں کھڑا نہیں ہونے دیا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ منصب دے دیا جس کے میں قابل نہیں ہوں. آپ نے مجھے وہ منصب دے دیا، مجھے شیعہ بنا دیا جبکہ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں کہ میں علی کا شیعہ کہلاؤں. اور یہ کہہ کے عدالت سے چلے آئے سب کا ملک. تو میں شروع یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یا اللہ کے بندو، اتنا تو اپنا اعزاز جانو. میں نہیں کہہ رہا کہ تمہارا اعزاز کسی نے دیا، خود اتنا تو اپنا اعزاز سمجھو کہ 14 صدیاں ہو گئی. ساری دنیا، آج تو ساری دنیا مٹانا چاہ رہی ہے نا. اس وقت بھی جو دنیا کی بڑی طاقت وہی تھی نا، بنی امیہ، بنی عباس، خبیث، یہی تھے سارے. 1400 سال سے ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کی آواز کو دبا دیا جائے، کسی طرح ان کو مٹا دیا جائے، کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھئی اگر ہماری آواز دب گئی،
اگر علی کا ذکر کم ہو گیا ختم ہونا تو چھوڑو، اگر علی کا ذکر کم ہو گیا تو تم جیتے، اور اگر نہیں آج دنیا کے کونے کونے میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں یہ کروڑوں جانیں بھی علی کے ذکر پہ قربان ہیں۔ لبیک 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 سب قربان یا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اتنی سی بات ہے بھائی، معمولی سی بات ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ ایک سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے، ہمیشہ، کہ مولانا کب تک ہوگا، کب تک ہوگا؟ جب ہوتے ہوئے مولانا کب تک ہوگا؟ خدا کے بندوں پہلے یہ بتاؤ کہ کب نہیں ہوا، مطلب رکا کب تک؟ کوئی زمانہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا سعودیہ میں یہ آل سعود ملعون لعنتی، ان کا انشاءاللہ انجام قریب ہے۔ اتنی دعا ضرور مانگا کرو زندگی کی، یہ بھی مانگنا ثواب ہے، معبود اتنی زندگی دے دے کہ انشاءاللہ ان کا بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ابھی گردنیں اڑا دی نا، اڑا دی گردن، اس میں 13 سال کا بچہ بھی ہے، 12 سال کا بھی ہے، 14 سال کا بھی ہے، لیکن آپ نے ایک بات دیکھی، یہ کیوں وہاں پہ اتنی شہادت ہے؟ آخر کچھ تو ہے نا ان میں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہی شیعہ نے علی، شیعہ نے علی، شیعہ نے علی، ایسے ہی ہے نا۔ بس کب تک ہوگا؟ خدا کے بندو یہ سوال نہ کیا کرو کب تک ہوگا، یہ تو عجیب سا سوال ہے، کب تک ہوگا؟ آسان سا فارمولہ اس کے نہیں ہونے کا میں آپ کو دے رہا ہوں، عمل کر لیجئے، نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ اور ذلت کا انجام ضرور ہو جائے گا، کچھ اور ذلت کا انجام ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب نہیں ہوگا۔ سیدھا سیدھا سا فارمولہ ہے، آج آپ طے کر لیں کہ بھائی مجلس میں نہیں جانا، ماتم میں نہیں جانا، بچوں کے نام علی حسن حسین، بیٹی کا نام فاطمہ زینب نہیں رکھنا، اپنے مدرسے میں نہیں بھیجنا، اپنے اسکول میں نہیں بھیجنا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ کم سے کم یہ نہیں ملے گا، ہاں اس سے زیادہ ذلت آمیز زندگی جو مردوں سے بدتر ہے وہ مل جائے گی۔ قبول ہے یہ سودا؟ السلام۔ اجازت؟ اب میرے بزرگوار و محترم بلکہ ہم سب کے اب ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں میری مشکل کو کہ میرے بزرگوار بلکہ ہم سب کے محترم اور بزرگ عالم دین علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ تشریف لائے، ان کی اجازت سے قبلہ آپ کی اجازت کو تو اب ظاہر ہے کہ میری زبان لڑکھڑا جائے تو اس کو میری مجبوری سمجھیے گا، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات سمجھ، سیدھی سیدھی سی بات ہے بھائی، 2 اور 2 4 والی بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے در پہ۔ قرآن کا اصول دے رہا ہے قرآن، اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے گمان کر لیا نجات پا جانا اتنا آسان ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب بتا رہا ہوں آپ کو شیعان علی کی خصوصیات قرآن سے نکال کے، تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ علی کا عشق ایسا نہیں ہے، دار پہ چڑھنا پڑتا ہے، دار پہ چڑھ کے وہ علی کا ذکر بلند نہیں کر رہا تھا نیسم، دار پہ چڑھ کے اپنے ذکر کو بلند کر رہا تھا علی کے نام سے۔ اس نے علی کے ذکر کو بلند نہیں کیا، تمہیں بتا رہا ہوں، وہ جانتا تھا کہ میں علی کا ذکر کروں گا، علی قیامت تک میرے ذکر کو بلند کر دے گا، اسی لیے زندہ ہے، اسی لیے زندہ ہے میسم، جزاک اللہ، اسی لیے میسم زندہ ہے۔
علی کے ذکر کو کون بلند کرے گا مجھ میں اور آپ میں؟ کون کر؟ نہیں، جس نے چاہا کہ اس کا ذکر قیامت تک زندہ رہے، اس نے علی کے ذکر کو سولی پہ چڑھ کے کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب علی آج کے بعد مجھے مرنے نہیں دے گا، جیسے حر جانتا تھا کہ زندگی اور موت کا راز کیا ہے۔ ادھر رہوں گا تو ذلت کی زندگی موت سے بدتر رہے گی، حسین کے قدموں میں جان دوں گا، قیامت تک حسین مجھے مرنے نہیں دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا، یہ کہہ دینا یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کربلا والو ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اس عظیم درجے پر فائز ہوتے۔ کس عظیم درجے پر؟ یہ انصار حسینی کی شبیہ۔ میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ انصار حسینی کہہ دوں، اگرچہ کہ مجازن کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ شبیہ، یہ ایسے ایسے جوان، ایسے ایسے قیمتی لوگ کہتے ہیں نا کیسے کیسے قیمتی لوگ مار دیے گئے ہمارے، دانشور، بیوروکریٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، جج، نہیں، ہمارا مزدور بھی قیمتی تھا جو مارا گیا، ہمارا دکاندار بھی قیمتی تھا جو مارا گیا، ہمارا کسان بھی قیمتی تھا جو مارا گیا۔ ہمارے یہاں کوئی بے قیمت ہے ہی نہیں، کیونکہ حسین کسی کو بے قیمت رہنے ہی نہیں دیتا، کسی کو۔ اگر بے قیمت ہوتا تو ہر شہید ہمارے دلوں میں زندہ نہ ہوتا۔ موت سب کو آتی ہے، خاندان والے، رشتہ دار، برادری، محلے والے بس شریک ہوئے، سویم کیا، چہلم کیا، ختم ہو گیا۔ حسین پہلا انعام کیا دیتا ہے؟ جب اس کے نام پہ کوئی جاتا ہے تو اس کے وارث گھر والے نہیں، محلے والے نہیں، شہر والے نہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے، نام جانے نہ جانے، خاندان کو جانے نہ جانے، اعلان کرتا ہے کہ میں اس شہید کا وارث ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک۔ آج ساری دنیا میں دیکھ لیا آپ نے، اب تو سوشل میڈیا گواہی دے رہا ہے نا، ساری دنیا میں ہمارے شہید کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ مجلس، سرحدوں کی دشمنی کتنی بڑی ہو، لیکن حسین کی مملکت کی حدیں تو دیکھو۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں شیعہ حسین کی بادشاہی کا اعلان نہ کر رہا ہو۔ لبیک لبیک، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، یا ایک بار اور مل کر صلوات بلند آواز سے بھیجیے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، جدائی اپنی جگہ، کوئی نہیں روک سکتا شہید ہونے والے وارثوں کو غم منانے سے، رونے سے۔ کسی میں ہمت نہیں، اور جرت بھی نہ کرنا کبھی۔ تسلی دینا ہے، ڈھارس دینا ہے۔ ہاں، میں اس وقت کہتا یہ بات کہ اگر حسین اپنے اکبر پہ نہ رویا ہوتا، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف تسلی کے 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ گریہ زندگی کی علامت ہے۔ دنیا میں آئے گا بچہ تو نہ روئے تو ڈاکٹر تھپڑ مار کے رلاتا ہے کہ روئے تاکہ زندگی کا احساس ہو۔ اس لیے ہم زندہ ہیں 14 صدیوں سے کہ ہمارا دل ہماری آنکھوں سے بہنے لگتا ہے جب حسین کا نام آتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اعزاز بھی تو دیکھو۔ پھر وہی لاتا ہوں آپ کو کہ اعزاز کیسے ملتا ہے۔ جتنا بڑا اعزاز دینا ہوتا ہے نا مشیت کو، اتنے ہی بڑے امتحان سے گزارتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ دیکھیں، پیغمبروں کی، رسولوں کی، اوصیاء کی، ائمہ کی، اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا جس کی مصیبتیں سب سے زیادہ ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے نا۔ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی منصب دیتا ہے پروردگار، ایسے نہیں دیتا، سنت الہی نہیں ہے۔ انبیاء کو نہیں دیا، رسولوں کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا منصب۔
جب تک امتحانات سے نہیں گزارا، نہیں بنایا ابراہیم کو امام جب تک ان سارے مرحلوں کو ابراہیم نے طے نہیں کر لیا۔ اور ایک اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ آپ اسے مجالس سنتے رہتے ہیں، سارا سال سنتے ہیں میری سے، امتحان میں کامیاب ہوئے، کامیابی شرط ہے ہر نبی ہر پیغمبر۔ اب بظاہر مومنین سے خطاب ہے آیت کا، لیکن میں تطبیق کر رہا ہوں، تفسیر بالرائے نہیں کر رہا، مصداق تلاش کر کے آپ کو دے رہا ہوں اس آیت کا کہ مصداق ہے کون اس کا۔ ام حسبتم، تم نے یہ گمان کر لیا بہت آسان ہے چلے جانا، وہ بھی علی کے عشق میں۔ خدا کے بندو، علی کا عشق ہی تو پل صراط ہے، اور کیا ہے؟ قیامت کے دن پل صراط مجھے نہیں معلوم کیا شکل ہوگی کیا نہیں ہوگا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ علی کا نام پل صراط ہے۔ علی علی علی، ادھر والے ادھر گریں گے، نکلنے والے نکل جائیں گے۔ وہ مجھے نہیں پتا بال سے باریک ہوگا کہ کس سے باریک ہوگا، پلک سے باریک ہوگا، جو بھی ہوگا لیکن علی ہوگا۔ یہ ہے علی کا ذکر، علی کا نام، جو وہاں پہ کھڑا ہوگا سامنے اور پہچان کرائے گا، آخری پہچان کرائے گا۔ دنیا میں تو کراتا ہی رہا، وہاں بھی آخری پہچان کرائے گا۔ سمجھ میں آگئے؟ اتنا آسان ہے علی کا عشق۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، جب کبھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی۔ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، کون لوگ تھے؟ ہماری باپ دادا تھے نا، اور کون تھے؟ دیواروں میں چنا گیا، بستیاں جلائی گئیں، نہروں میں بہا دیا گیا، پورے شہر ختم کر دیے گئے۔ کرخ ایک شہر تھا، پورا بستی تھی، ختم کر دیا گیا پورا۔ سمجھے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، جلا دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ جاتے ہیں ہم زیارت پہ کربلا سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نا جناب عبداللہ ابن جعفر عبداللہ ابن جعفر، تو یہ نہ سمجھے گا کہ وہ والے یہ کربلا میں جو شہید ہوئے تھے وہ ہیں اون ابن عبداللہ، معذرت اون ابن عبداللہ، لوگوں نے آگے بڑھا دیا اون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھے گا۔ لڑتے لڑتے وہاں کہاں جائیں گے؟ سب ساری جنگ میدان میں ہو رہی تھی، میدان میں جب وہاں کون جائے گا 35-40 کلومیٹر لڑتا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ مجاہد آل حسن کا، امام حسن مشتبہ کی اولاد میں، ہاں نام یہی ہے ان کا، اون ابن عبداللہ ابن جعفر، اس طرح سے جاتا ہے شجرہ امام حسن سے کہتا ہے کون ہے یہ مجاہد جو جنگلوں میں رہتا تھا اور زائرین کو پناہ دیتا تھا، ان کو چھپاتا تھا، اور پھر اس کے بعد خفیہ راستے سے ان کو زیارت کے لیے کربلا رات کو بھیجتا تھا، اور جب یہ پکڑے جاتے تھے ان کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، یہ پیر کاٹا جاتا تھا، یہ واپس اپنے ٹھکانے پر لا کے اس زائر کا علاج کرتا تھا، جب اس کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے پھر بھیجتا تھا حسین کے دربار میں، جاؤ۔ خدا کے بندو، وہ ہمارے باپ دادا تھے، تمہارے باپ دادا تھے، یہ ان کی داستانیں اگر وہ جانے نہ دیتے آج یہ زبانیں کہاں سے ملتی، کہاں سے آتے یہ لہجے؟ اس دور میں پراشوب دور میں، سازشوں کے دور میں، منافقوں کے دور میں، غداروں کے دور میں، ان لہجوں کو غنیمت جانو جو تم تک سچ پہنچاتے ہیں، جو تم تک حق کی آواز پہنچاتے ہیں۔ یہ نیا دور نہیں ہمارے لیے، ہر زمانے میں خیانتیں ہوئی، غداریاں ہوئی، منافقتیں ہوئی، شیعہ قوم کی پشت میں خنجر بھونکے گئے، آج بھی کوشش کی جا رہی، لیکن نہیں، عزاداروں ہمت نہیں ہارنی، خدا کی قسم ہمت مت ہارنا۔ مجھے 40 سال ناچیز کو طالب علم کو ممبر پہ بیٹھتے ہوئے ہو گئے، کوئی ایک جملہ میرا نہیں نکال سکتا کبھی میں نے مایوسی کی بات کی۔ مایوسی کی باتیں وہ کرتا ہے جس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہوتی، سمجھ گئے نا؟ لوگ بہت اکڑتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں، خدا کی قسم ہم بھی اکڑتے ہیں، ہم بھی لاوارث نہیں، ہمارے پیچھے بھی طاقتیں ہیں، ان پہ بھروسہ کر کے جبھی تو اس لہجے میں بولتے ہیں، اور ہمارے جو پیچھے طاقتیں ہیں وہ اس شعبان میں آئے، فتح کا مہینہ شعبان، پہلی شعبان، فاتح شام، فاتح کربلا، فاتح فرات، فاتح عالم، اور پھر اس کا بیٹا نیمہ شعبان میں آنے والا
باہر بیٹھے والے نعرہ تو لگا سکتے ہو، اندر نہیں آ رہے ہو نعرہ تو لگا دو، لبیک یا حسین، لبیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی طاقت ہے ہمارے پیچھوں، پھر ہم خوف زدہ ہو جائیں گے، ساری دنیا مل کر بھی حملہ کرے گی، خدا کی قسم ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، ہمیں ہواؤں میں بکھیر سکتی ہے، ہمیں آگ لگا کے جلا سکتی ہے، لیکن کبھی تمہاری حسرت پوری نہیں ہوگی کہ ہم تمہاری بیعت کر لیں اور تمہارے سامنے سر جھکا دیں۔ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ کیا تم نے سمجھ لیا؟ شیعہ شیعہ شیعہ، اتنا آسان ہے شیعہ ہو جانا؟ اتنا آسان ہے شیعہ بن جانا؟ نہیں، سب سودا کرنا پڑتا ہے اپنے مولا سے، حتیٰ کہ ایک موقع زندگی میں وہ بھی آتا ہے جب اتنا بڑھ کے سودا کرنا پڑتا ہے کہ حسین نے اپنے بہنوں کی چادر دے دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، ابھی مصائب پہ نہیں آیا، ابھی پیغام دینا چاہتا ہوں تمہیں ایک، سمجھ گئے؟ یہ کیوں نصیحتیں کر رہا ہوں؟ میرے بہت سارے دوست دل ملول ہوتے، پریشان ہوتے جب سوشل میڈیا پہ شیطان بیٹھ کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، کسی شہید کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی اسیر پر تہمتیں لگاتے ہیں، کسی لاپتہ شخص کے اوپر نہ معلوم کیا کیا تہمتیں دھرتے ہیں، اور نہ معلوم کیا 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 کیا۔ 2 دن سے تماشے دیکھ رہا ہوں، شیطان اور بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے مخلص ہیں قوم کے، یہ بے غیرت کہ پردے کے پیچھے چھپ کے ساری مومنٹ ان کی تحریک کہاں ہوتی ہے؟ موبائل کے پیچھے، موبائل کے پیچھے۔ اتنا مرد کا بچہ ہے تو نکل باہر، ان کو نشانہ بناتے ہو جو میدانوں میں کھڑے ہیں، جنہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، خدا کی قسم ان پر تہمتیں لگاتے ہو، ان پر الزامات لگاتے ہو۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ کسی کو نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شخصیت نہیں مٹتی، تم اپنی آخرت کیا دنیا میں بھی اپنا انجام دیکھو گے بھیانک۔ تم قوم کے خائن ہو، تم قوم کے خیانت کار ہو، تم قوم کے غدار ہو، پردے میں بیٹھ کے ساری حرکتیں کرتے ہو، تیرور شخصیتی، کبھی کسی شہید کے خلاف، کبھی کہتے ہیں یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یہ معاملہ وہ تھا، تو نکل کے آنا۔ یہ وہ بے غیرت اور بے حمیت لوگ ہیں جو اتنے بزدل ہیں، اتنے بزدل کہ اپنی شناخت بھی ظاہر نہیں کر سکتے، ڈر کے مارے، ڈرتے ہیں کہ میرا نام سامنے نہ آ جائے۔ انچولی والے پکڑ کے مجھے یہی سڑکوں پہ کھینچیں گے، جعفر طیار والے مجھے یہی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، رضویہ والے مجھے یہی سڑکوں پہ، چھپا رہتا ہے، چھپ کے رہتا ہے۔ یہ بھی ایک میسج دینا تھا، ضروری چلا جائے، لہجہ پہنچ جائے وہاں تک، قوم چھوڑے گی نہیں تم کو۔ کب تک چھپو گے پردوں کے پیچھے؟ کب تک یہ منافقتیں کرو گے بیٹھ کے؟ قوم میں انتشار ڈالتے ہیں، یہ مظلوم قوم بیچاری، ہزاروں لاشیں اٹھانے والے لوگ، اپنے جگر کے ٹکڑے دینے والے لوگ، اپنے جوانوں کو دینے والے لوگ، ایسے ایسے جوان 38-40 سال عمر دے دی۔ دیکھا آپ نے کیسا ہمارا وجیح و شکیل جوان تھا جو ہم سے چھینا گیا ہے، اور کتنے جوان چھین لیے گئے، اور یہ بدبخت بیٹھ کے اپنی شیطانیاں کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ ہو تم؟ یزید کے ساتھ ہو؟ یہ کیا کر لیں گے، فلاں کیا کر، تو آگے کر، نکل باہر گھر سے۔ کیوں نہیں نکلتا گھر سے؟ فلانا کیا کر لے گا، فلانا کیا کر لے گا، یہ تو یوں ہی آ جاتے لاشوں، تو آ جا، سنبھال۔ یہ وہ ناسور ہیں ہماری قوم کے، یاد رکھنا، یہ ناسور
جن کا کام ہوتا ہے قوم کا مورل ڈاؤن کرنا، اسپرٹ کو کم کرنا، ان کے جذبے کو کم کرنا اور ان کے آپس میں انتشار. لیکن کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، مایوسی کی کبھی بات نہیں. کیوں؟ کہا نا ہمارے پیچھے بھی طاقت ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، دنیا کے پاس وسائل ہے، دشمن کا ہوا کرے وسائل. ہم نے وسائل پہ بھروسہ کب کیا تھا؟ ہم نے وسائل پہ بھروسہ نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ وسیلے پہ بھروسہ کیا ہے. لبیک یا حسین. سمجھ گئے؟ ہم وسائل پہ بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم وسیلے پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. اور خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر، سرخرو ہیں، مر جائیں گے نا، کیا فرق پڑتا ہے. بات اتنی ہے جو فیض کہہ گیا، جس دھک سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھک سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو چلی جائے گی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. تم سے قبل والے لوگوں پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پے در پہ، بھوک، افلاس، غربت، بیماری، خوف، ظلم، سب ان پر مسلط ہوا. یعنی ایک کے بعد ایک امتحان سے سنبھلنے نہیں پاتے تھے دوسرا، دوسرے سے سنبھلنے نہیں پائے تیسرا، تیسرے سے سنبھلنے نہیں پائے چوتھا، یہاں تک حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. اتنی مصیبتیں، اتنے امتحان، اتنے امتحان. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اتنے امتحان کے پکار اٹھے، رسول پکار اٹھے، رسولوں نے فریاد کی. اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے فریاد کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، فریاد کرتے تھے متی نصر اللہ، اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی. مومنو، علی کے شیعو، سمجھو اس بات کو، متی نصر اللہ، معبود مدد کب آئے گی، کب آئے گی. اب تسلی دے رہا پروردگار، الا ان نصر اللہ قریب. جب تمہارے مصائب حد سے بڑھے، جب امتحان حد سے بڑھ جائے تو یقین رکھو اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے. نشانیاں بتا دوں، دو چار نشانیاں بتا دیں. شعبان کا مہینہ ہے نا، اب لوگوں کو اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے، فلاں تاریخ میں رکھ لی، فلاں تاریخ میں. یہ تو دیکھ میں ذکر کیا کر رہا ہوں. اگر حسینیت کا پیغام جا رہا ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر یہ پیغام نہیں جا رہا تو جس تاریخ میں بھی کر لے بیکار ہے، بیکار ہے. تو جس تاریخ میں بھی کرے گا بیکار ہے. لیکن اگر یہ پیغام جا رہا ہے کربلا کا تو پھر تو جس تاریخ میں بھی ذکر کرے گا حسین قبول کرے گا، مولا قبول کرے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ میرا یقین اپنی ہستی سے زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا امام زمانہ قبول کرے گا. صلوات میری بلند آواز سے. کتنے بڑے بڑے صفاق درندوں کے گروہوں کو ہمارے خلاف بنایا. 40 سال پہلے یہ کھیل شروع ہوا، بنایا. بھول گئے تھے کہ ہم آگ اور خون کے سمندر سے نکلنا جانتے ہیں. وہ جو تمہارے باپ تھے نا، بنی امیہ، بنی عباس، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے. ان کی تاریخ پڑھ لیتے تو ہمارے گلے نہیں پڑتے تم. لیکن تم نے بنایا درندوں کو، اس ملک میں بنایا اور عالمی سطح پہ بنایا. ساری دنیا میں ہم پر گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی. ساری دنیا میں ہمیں دبانے کی، کچلنے کی سازش پہ عمل ہوا. ہمارے بہترین جوان ہم سے چھینے جانے لگے. پہلے ایک میسج آپ کو اور دیتا ہوں، پھر آگے بات بڑھاؤں گا. جو بات میں کر رہا تھا، کیسے کیسے قیمتی جوان دیے ہم نے. اور لوگ ہمیں آ کے کہتے بھی تھے آغا صاحب دیکھیں کیسے کیسے قیمتی لوگ. تو میں ایک ہی جواب دیتا تھا، ایک ہی جواب آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھو. یاد رکھو، تمہارے گھر میں جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہو، ہے نا.
اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دو کہ ساحل میں پانی چڑھنے لگے گھر بر تمہارا بناؤ، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ دو گے، گیا گھر بن جائے گا، جان تو بچاؤ، اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گے، ہے نا، اپنا سب کچھ قربان کرو گے کہ نہیں کرو؟ اب اللہ کے بندو یہ بتاؤ تمہارے پاس اس کائنات میں سب سے قیمتی سامان کیا ہے؟ قیمتی متاع ہے کیا؟ علی کی محبت، علی اولاد علی کی محبت۔ تو اب مجھے بتاؤ کائنات میں اس سے قیمتی کوئی چیز ہے تو بتا دو، بتا دو، بتا دو، کوئی ہے؟ تو اللہ کے بندو خود فخر کرو اس بات پہ کہ اللہ نے سب سے قیمتی امانت کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ تو یہ شہادت اس لیے فخر ہے کہ سامان اتنا قیمتی ہے تو جانیں بھی قیمتی ہی دینا پڑیں گی۔ لبیک یا حسین۔ نہیں بیٹا اب نعرہ حیدری بھی لگاؤ، نعرہ حیدری لگاؤ تو میرا پھر اور مجھے کچھ ملتا ہے۔ سب نعرے اچھے لگتے ہیں، سب نعرے اچھے ہیں، مگر یہ یا علی کا نعرہ جب لگانے کا وقت ہو جب لگاؤ، جب ہی مزہ آتا ہے۔ یا سامان تو دیکھو کتنا قیمتی ہے تمہارا، سمجھ گئے؟ تو جتنا قیمتی سامان ہو اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمارے خلاف درندوں کو لانچ کیا گیا، باہر سے حملہ، دیکھا نہیں جانے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے ہزاروں مار دیے، وہ ہر شہید ہونے والا اور مجلسیں لے کے آ جاتا ہے نا، ایسے ہی ہوا نا۔ اور شہید کے ماتمی جلوس کے لیے لائسنس پرمٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی انہیں۔ پھنس گئے، گواہ ہیں، بزرگ گواہی دیں گے میری بات کی۔ میں بھی اب 60 کراس کر رہا ہوں، تو اب مجھے اپنا بچپنا یاد ہے بھائی، سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ 10 محرم کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوتا تھا، کوئی بڑا پڑھنے والا آ گیا، اس نے 2 پڑھوا لی، اس نے 1 پڑھوا لی، اس نے 5 پڑھوا لی، ہو گیا چہلم، اور چہلم کے بعد تو لگتا تھا محرم ختم۔ جھوٹ بول رہا ہوں، بتا دینا، اکا دکا کوئی مجلس ہو گیا۔ 8 ربیع الاول کو آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا جلوس جاتا تھا، میں بھی ہوتا تھا جلوس ہے۔ بس ان کی بدبختی آ گئی، یزیدیوں کی بدبختی آ گئی۔ کیا کیا؟ انہوں نے سوئے ہوئے شیروں کو بیدار کر دیا۔ یہ جتنی قتل و غارت گری بڑھاتے گئے، ہمارے جلوسوں، مجلسوں، محفلوں کی تعداد اب تو اتنی بڑھ گئی کہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے ہم نے شہید نہیں دیے جتنی مجلسیں اور جلوس ہم نے بڑھا دیے۔ ہر شہید یا علی، یا علی مدد۔ سمجھ میں آئی بات؟ بنایا، ترتیب دیا، سانپوں کو پالا، سانپوں کو دودھ پلایا۔ وہ خبیث ضیاء الحق مردود، اور لعنت بے شمار اس پہ بھی تو کیا کرو۔ وہ سب سے بڑا فتنہ جو اس ملک کو یہاں اس آگ میں جھونک کر گیا، جس نے اس ملک کو تباہ کیا، جس نے گلی گلی میں نفرتیں پھیلائیں، اپنی آمریت کو قائم رکھنے کے لیے اس بے غیرت حکمران نے، عامر نے پورے ملک کو جھونک دیا نفرتوں کی آگ میں۔ اس کے دور سے شروع ہوا تھا نا یہ کھیل، شروع ہوا، دیواریں کالی کی گئیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ شہید کا جنازہ سڑک پہ نہ لائیے، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے ہم سے؟ سارا سال اس پورے ملک میں کتے چیختے پھرتے ہیں، گالیاں دیتے پھرتے ہیں، جلسے کرتے پھرتے ہیں، جلوس نکالتے پھرتے ہیں، کبھی تمہاری ہمت ہوئی انہیں روکو؟ نہیں، بلکہ تمہاری اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے، تمہاری اجازت سے۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ سب تمہاری سرپرستی میں
2 سال پہلے منظم انداز میں عاشور کے بعد ہم پہ یلغار کی گئی. اتنی منظم ریلیاں کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا جب تک کوئی اٹھواتا نہیں. بچہ سمجھتے ہو ہمیں؟ ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد اتنا شعور رکھتے ہیں ہم کہ پہچان سکے اپنے دوست کو بھی اور دشمن کو بھی. کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. وہ تو خدا کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس ملت بیدار نے چہلم پہ وہ کیا کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی لبیک یا حسین. سمجھ میں آ گئی بات؟ احمق سمجھتے ہیں چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر لارے لپے دے کر چاہے ملکی سطح پہ چاہے بین الاقوامی سطح پہ سمجھتے ہیں شیعت کو ختم کر دیں گے, دراڑے ڈال دیں گے. تم کو معلوم ہی نہیں کس قوم سے تمہارا پالا پڑ گیا ہے. معلوم ہی. یہاں لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں جب سر ہتھیلی پر رکھ کے نکلے نا تو 72 پوری دنیا کے لیے کافی ہے. ابھی تم نے دیکھا نہیں کتنے ہیں, کتنے چند یمن میں کتنے ہیں ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں. ان کی غربت کا یہ عالم ہے. غریب غریب. اور حملہ کس کا ہے؟ عالمی طاقتوں کا. نیٹو فورسز اور 40 گیدڑ بھی گئے ہوئے ہے نا. وہ گیدڑوں کی فوج بھی ہے, 40 گیدڑوں کی فوج بھی, وہ بھی ساری گئی بھی ہے 40 ملکوں کی. تو وہ سب نے مل کر اٹیک کیا. کیا کیا؟ جھکا سکے ان کو آج تک؟ 2012 میں تم تو حکومت بنا رہے تھے شام میں. تم نے تو کابینہ کا اعلان کر دیا تھا. تم نے تو عبوری وزیر اعظم بنا دیے تھے, عبوری وزیر خارجہ بنا دیے تھے, وزیر دفاع بنا دیے تھے. کیا ہوا؟ کس سے ٹکرائے تھے تم؟ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا وہاں فاتح شام بیٹھی ہے زینب. تمہیں معلوم ہی نہیں تھا. ہزاروں بھیجے گئے وہاں, ہزاروں جن کے کنٹینر بھر بھر کے آئے. کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, کسی کو پریشانی نہیں ہوئی, کسی کو اٹھایا نہیں گیا, کسی کو پکڑا نہیں گیا. اور کوئی محبت کا مارا آل محمد کا چاہنے والا حرم زینب کے دفاع کا جذبہ سینے میں رکھنے والا وہاں گیا. تم نے اس کے خاندان پہ قیامت ڈھا دی. لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. تم کیا سمجھتے ہو تاریخ تمہیں معاف کر دے گی؟ زبان کاٹ سکتے ہو میری, اور کیا کرو گے؟ تمہارے بقول چند روپے کی ایک گولی آئے گی تو لے لو وہ گولی. ہم تو اس کو بھی چومیں گے پہلے. حسین کے نام پہ آئے گی نا. خدا کی قسم اب تنگ ہوتا ہے, سینے میں دل تنگ ہوتا ہے. کیسے لوگوں کا سامنا کریں, کیسے لوگوں کی نگاہوں کا سوال کا جواب دیں جب بچے جوان کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے آ کے. خدا کی قسم اس وقت یہ دعا کر رہا ہوں کہ اب اس کے بعد دوسری موت میری ہو, دوسری شہادت میری. کیسے منہ دکھائے اپنی قوم, اپنی ملت؟ نہیں سدا, نہیں, ایسے نہیں چلے. کچھ ہمارا کام ہے, کچھ آپ کا کام ہے. پہلے کے لیے کوشش کی, بہت کوشش کی, ٹھیک ہے کامیاب نہیں. جب میں نکلتا ہوں یا میرے ساتھی ہم لوگ سب نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہر بار نکلتے ہیں, ہوتا تو کچھ نہیں. جب تک زندہ ہوں نکلوں گا. آخری سانس تک جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے. نتیجہ اللہ نے انبیاء کو بھی دیا نہیں دیا وہ اللہ جانتا ہے نا. انبیاء یہ کار رسالت یہی ہے. پھر اپیل کرنا, ایک درد بھرے دل کے ساتھ اپیل کرنا, گزارش کرنا, التجا کرنا, اس شہید کے خون کو لائے گا نہ جانے دو. اتنی تنظیمیں, اتنی انجمنیں, اتنے ادارے, اتنی جماعتیں, مبارک ہو تم کو. رکھو بھائی, نہ ختم کرو, سب تمہیں مبارک.
خدا کے لیے قومی مسائل میں تو ایک جگہ آ اپنی دلی قدرتیں نکال دو، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو کشادہ کرو، سینوں کو وسعت دو، شرح صدر پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے۔ ہم سب میں مزاج کا فرق ہو سکتا ہے، سلیقے کا فرق ہو سکتا ہے، کام کرنے کے انداز کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بتاؤ تمہارا میرا مولا کوئی اور ہے، تمہاری میری کربلا کوئی اور ہے، تمہارا میرا غم کوئی اور ہے۔ بس میں نہیں کہ اپنا سینہ چیر کے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن سمجھو، خدا را سمجھو، اپیل کرو، سب سے سب سن رہے، میری بات سب جگہ جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا میں جائے، چھوٹا ہوں تمہارا، سب سے چھوٹا ہوں، جب بلایا جب بلایا میں آیا، اور یہ سارے جو بیٹھے ہماری ملک شخصیات یہاں بیٹھے میں کوئی ایسا نہیں جو تمہارے دکھ درد میں تمہارے ساتھ نہ ہو، تمہارے شریک۔ اللہ کے بندو وسعت قلبی پیدا کرو، شرح صدر پیدا کرو، کم از کم ان معاملات میں ایک ہو جاؤ۔ ہم نے پہلے کوشش کی تھی 2001 میں، کامیاب ہوئے تھے، پھر دشمنوں کی نظر کھا گئے، پھر سازشوں کا آغاز ہوا، پھر ہم وہیں پہنچ گئے، پہلے سے خراب جگہ پہ پہنچ گئے۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ کوشش کا ثواب تو ملے گا نا، کوشش کی عبادت تو ہوگی نا ہماری۔ اللہ ہم سے نتیجہ تھوڑی پوچھے گا، کسی نبی سے نہیں پوچھا، کسی رسول سے نہیں پوچھا، وہاں تو یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری ادا کی؟ ہم سب کی ذمہ داری نہیں۔ یہ یتیم بچے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، میری طرف، یہ بیوائیں منتظر ہیں، یہ مائیں جن کی گودیں اجاڑ دی گئی یہ انتظار کر، یہ بہنیں انتظار کر کہ ہمارا بھائی تو چلا گیا لیکن اب اور کسی کا بھائی نہ جائے، ہمارا بیٹا تو چلا گیا اب اور کسی کا بیٹا نہ جائے۔ بس میرے باپ میرے بچوں کو ناہے خانی بھی کرنی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میری بات کوئی گرا خاطر آپ کو گزری، آپ کے مزاج میں ذرا گزری ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن کیا کروں، میں بس ایسے ہی بولتا ہوں، کیا کیا جائے، اس لیے لوگ نہیں بلواتے تو نہیں بولتا، لیکن جب آتا ہوں تو اپنی مرضی سے بولتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر کوئی بات کسی کو بھی بری لگی ہو، خدا گواہ ہے، اللہ جانتا ہے میری نیت کو، کسی کی شخصیت کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے دل کو تکلیف دینا کہ غرض سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ علی کا ایک چاہنے والا نکلا تھا سکین، مولا سے اجازت دے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے میں جا کے سے کچھ بات کرنے بتاؤں، اور جب وہ گیا ہے چاہنے والا تو واپس روتا ہوا ہے، آ کے کہتا ہے مولا وہ تو آپ کو نمازی ماننے کو تیار نہیں۔ ایسے دشمنوں سے ہمارا پالا پڑا جنہیں پروان چڑھایا گیا، لیکن کربلا ہے، ساری دنیا میں دندناتے پھرتے چلے گئے، دندناتے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے، جب کربلا پہنچے، جب عراق کی زمین پہ قدم رکھا، انصاف سے بتاؤ، منبر پہ بیٹھا ہوں، اپنے دلوں میں جھانکو، کس کے فتوے تھے، کس نے اعلان کیا تھا کہ گھروں سے نکلو، ماں کو حکم دیا تھا اپنے بچوں کو بھیجو، آج یہ زمانہ آ گیا، یہ زمانہ دیکھیں گے ہم کہ ہمارے منبروں سے ان مجاہدوں کو، وہ 90 سال کا مرد سیستانی جس کے اپنے خاندان کے لوگ، کتنے علماء تصویر زیارات پہ جاتے ہو نا،
جاتے ہو، دیکھا ہے کربلا سے نجف کے راستے میں شہداء کی تصویریں، کتنے علماء جوان بوڑھے، کیا تمہارے ساتھ شہید نہیں ہوئے؟ لیکن یہ پلاننگ تاکہ تمہارے دو مرکز ہیں نا، طاقت کے دو سرچشمے ہیں آپ کے، ایک ہے عزاداری، ایک ہے مسجد، ان کو روا کے ان کو ختم کر دیا. نہیں عزاداروں نہیں، خدا کے لیے نہیں. ان مجاہدوں کے بارے میں زبان نہ کھولا کرو جن مجاہدوں نے ساری دنیا میں تمہیں آبرو بخشی. شیعت کو عزت دی ہے، عزت دی ہے شیعت کو. دنیا کانپتی ہے تو ان بوڑھوں کی زبان سے کانپتی ہے کہ ان کے منہ سے فتویٰ نکلے گا، مائیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے بھیج دیں گی. فقیہ کون ہے فقیہ؟ میں ہر ایک کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. کربلا میں 700 ملعون فقیہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا. کتنے؟ 700 فقیہ تھے. سب اپنے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ فقیہ کرتی، ملا مفتی لکھا جاتا تھا. 700 انہوں نے دیا تھا. بس ختم کر رہے بیان، آپ نہیں متوجہ رہے. لیکن حسین نے کربلا ہی میں معیار بتایا، پہچان بتائی کہ فقیہ کہتے کسے ہیں، کسے کہتے ہیں. جب ایک شخص کو اپنے بچپن کے دوست کو جب خط لکھا تو نام لے کے نہیں لکھا بلکہ لکھا تھا فقیہ الرجل الفقیہ، ایک مرد فقیہ کے نام. ابھی بیٹے مذاہب کو فقیہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا. کون تھا؟ حسین. بتایا حسین نے کہ ان 700 کو مت دیکھنا، اسے دیکھنا کہ جب دین پر وقت پڑے، ملت پہ وقت پڑے تو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اسے فقیہ کہتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں آگے بڑھتا ہوں. اور یہ تو ایک ہے جسے کربلا میں فقیہ کہا. یہ تو ایک ہے نا. لیکن آپ انصاف سے بتائیں کہ انصار حسینی میں کون ایسا ہے جو فقیہ جسے نہ کہا جائے؟ کون ہے؟ ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں، جرت کر کے کہہ سکتا ہوں، یہ میرا گمان کوئی بعید نہیں. مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں تو 6 ماہ کا بچہ بھی مصلحت امام کو سمجھتا ہے. مرضی امام کو نکالنے والا، حاصل کرنے والا وہی ہوتا ہے نا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی جانتا تھا کہ میرا امام چاہتا کیا. بیٹا ہونا الگ منصب، مصلحت امامت کو پہچاننا الگ منصب. حسین سب کا امام ہے جس کا ذکر کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. مجھے بتاؤ کربلا میں امام کے بعد، چوتھے امام کے بعد 5 معصوم اماموں کی بات نہیں کر رہا. معصوم غیر معصوم کہتے میں تو مجھے بھی، میری بھی زبان کانپتی ہے، یعنی 14 معصومین کے علاوہ. لیکن میں کیا کروں کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو غیر معصوم کہنے کے لیے زبان ہلتی ہی نہیں. ایک ثانیہ زہرا اور ایک علی کا بیٹا عباس. جانتے ہیں نا زمانہ جس سے مرادیں مانگے اسے علی کہتے ہیں، اور علی کی مراد کا نام ہے عباس. علی کی مراد کا نام ہے عباس. جہاں عباس کا نام آیا تصور میں ہی عباس کا جاہ و جلال آ جاتا. آتا ہی نہیں آتا. لیکن علی نے صرف اپنا جاہ و جلال دیا تھا، اپنے بیٹے کو، اپنی مراد کو اپنا علم نہیں کیا تھا. دیا تھا نا. اتنا سکھایا فنون حرب صرف اس لیے سکھائے گئے اور بتا دیا تھا کربلا کربلا کربلا. کربلا کے لیے تیار کر رہا ہوں، میری نیابت کرے گا کربلا میں میرا بیٹا عباس، نیابت کرے گا. کیوں سکھایا تھا؟ مولا جسارت کریں گے یہ غلام آپ کی بارگاہ میں، آپ نے خود ہی اجازت دی ہے سوال کرنے کی، تو آپ کی بارگاہ میں یہ گنہگار عاجز سوال رکھتے ہیں، مولا کیا آپ کو علم نہیں تھا
کہ عباس کو جنگ کی اجازت کہاں ملے؟ پھر آپ نے یہ سب اتنا سکھایا کیوں؟ تو شاید بارگاہ علوی سے یہی جواب آئے گا، اسی نے تو سکھایا تھا، تاکہ دیکھنا عاشور کے دن جب اس کا مولا کہے گا عباس خیمے ہٹاؤ، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ اے عباس، اے ابو صالح، آپ پر ہمارا سلام، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المومنین کی اطاعت کی اور حسن حسین کی اطاعت اپنے مولا کے امر کا کیسا مطیع تھا؟ کیسی نے تو سکھایا؟ کسی کی مجال تھی میرے مولا کے خیموں کو ہٹا دیتا؟ کسی کی مجال تھی؟ اور پھر عباس اس نے تو خط کھینچ دیا، جس کو اپنے تن پہ اپنا سر عزیز نہ ہو اس خط کو عبور کر کے آ جاؤ۔ آنے والے دستے میں کسی نہیں تھی کہ اس خط کو عبور کر لے۔ خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں فخر سے انصار حسینی، عباس موجود ہے، عباس موجود ہے، عباس موجود ہے۔ حسین نے دیکھا تو مسکرائے، فخر کیا، عباس میرے شیر کے دعوت جلال تو دیکھے کوئی، کسی کی ہمت نہیں۔ لیکن وہی حسین آگے بڑھے اور عباس کے دائیں شانے پہ اپنا بایاں بازو رکھے، بایاں ہاتھ رکھے۔ عباس ابھی جنگ نہیں کرے، خیمے ساحل سے ہٹا لو۔ وہ ہمارے پاس نادان دوست پڑھنے والے یہاں محبت میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کرو، یہ ظلم ہے۔ ایک پڑھ جاتے ہیں ٹکڑا، جو اتنے جلال میں تھے عباس، ثانیہ زہرا کو پیغام بھجوانا پڑا، امام حسین کہ جائیے زید الشہرا کو بھجواؤ، اور جناب زینب نے پیغام بھجوایا کہ اگر تم نے تلوار نیام میں نہ رکھی تو میں کیا باتیں کرتے ہو اللہ کے بندے۔ عباس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے شانے پر آنے والا ہاتھ کس کا ہے، کس کا ہے؟ علی نے سب کچھ سکھایا، یہ نہیں پتا تیرا امام اسی کی اطاعت تو کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بہنوں کو، شہزادیوں کو آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا، نہیں، عباس وہ ہے جس نے کبھی حسین کے سامنے بھی نگاہیں نہیں اٹھا۔ غلامی حسین ام البنین نے دودھ میں گھول کے پلائی تھی عباس کو، بس ادھر حسین کا ہاتھ شانے پہ آیا، عباس جنگ نہیں کرنی، خیمے سائے سے رہے اور نظریں گاڑ دی زمین پہ۔ عباس نے سر جھکا کہ مولا تیرا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ اب کوئی فرق نہیں، اور اب عباس کا نفس یہ کہتا ہے کہ لڑو، مولا جو نفس کا بھی مالک ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں لڑو۔ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ نظریں شدت ضبط سے اٹھا نہیں رہے، زمین پہ گاڑ دی۔ کیوں نظریں اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ کہیں میرا مولا میری آنکھوں میں آئے ہوئے اشکوں کو نہ دیکھے۔ جس شمشیر سے خط کھینچا تھا اسی شمشیر سے خیموں کی تلابوں کو کاٹنا شروع۔ یہ ہے عباس، اطمینان ہے عباس کو، کوئی بات نہیں، جنگ ہوگی سارے ارمان نکالو۔ صبح عاشورہ ہوئی، نوحے کے اور بین کے بعد میں جتنی اجازت ہے بس اتنے ہی جملے ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کیا ہوا ہوگا۔ جنگ کا آغاز ہوا ہوگا، سب سے پہلے عباس تیار، اب بابا نے جو کچھ سکھایا ہے وہ دنیا کو دکھاؤں گا۔ بلایا ہوں گا حسین، عباس یہ علم، تم علمدار ہو، قلب لشکر میں کھڑے ہو۔ سر چھکا دیا عباس، سمجھ گئے کہ ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پورے لشکر کو کٹتا ہوا دیکھتا رہا عباس۔ جانتے ہو عباس کے بھی بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کم سے کم 2 بیٹوں کا ذکر تو ہے، ایک فضل اور ایک قاسم۔ قاسم کے بیٹے کا ثبوت جانتے ہیں آپ؟ ان کے پاس زیارت ہے علی ابن قاسم ابن ابوالفضل عباس۔ شہزادہ قاسم کی زیارت کہلاتی، کبھی شہزادہ علی کی زیارت کو شاستہ علی کہتے ہیں، اس کو زیارت جناب عباس کی نسلیں ہیں باقی ہیں۔
تو وہ بچے بھی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی ہے، سب ہیں، لیکن نہیں. آپ نے کبھی سنا عباس کی زبان سے کسی کا ذکر؟ ہاں پڑھ دیتے ہو ذاکر، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے مقاتل میں کہیں نہیں پڑھا کہ عباس کو کبھی فکر ہوئی اپنے بچوں کی یا اپنی اہلیہ کی. جو بھی ذکر ہے شہزادیوں کا ذکر ہے. مقدمۃ الجیش ختم ہوا، میمنہ میسرہ کوئی نہیں بچا. بس عباس تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مولا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک لاشا اٹھا کے لاتا ہے، گنجے شہیدہ میں لٹا دیتا ہے. اب مجھے بھی سب کو تسلی دینی ہے نا، ماں کو بھی، بہنوں کو بھی. اور جو سب سے زیادہ سوگوار ہے، جس کے سر کا تاج تھا، جس کے زین زینت تھا، چھوٹے چھوٹے بچیاں، جوان بھائی اور خاندان کے دیگر افراد، اور پھر آپ سب چاہنے والے دوست احباب سب کو تسلی دے دی. تو میں کیا کروں؟ مجھے عباس کا ہی ذکر سمجھ میں آیا کہ یہ کر دیا جائے. جب کوئی نہ بچا، عباس در خیمہ پہ آئے، اذن باری ابھی مولا اذن دخول چاہتا ہوں. اچھا آ جاؤ عباس، اذن دخول میرا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سر جھکا کے کھڑے ہیں، ہمت تھوڑی کہ بات کر لیں. ہاں مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا. کہو عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے ہزاروں بار یہ جملہ سنا ہوگا. کیا فرمایا حسین؟ عباس تو میرے لشکر کی زینت ہو. صرف یہ جملہ سنا ہے. اب میں اور جو گمان ہے وہ سب پیش کرنا چاہتا ہوں. عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تم سے بچوں کی ڈھارس ہے. جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا، بیویاں اور بچے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، یعنی عباس موجود. اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتی. مولا میرا وہ لشکر کہاں ہے؟ سب کو تو آپ گنجے شہیدہ میں سلا کر آ گئے، بچی چھوٹی سی آئی تھی. اب میں کیسے وہ دکھ اور درد بیان کر سکتا ہوں جو شہید کے بچوں کو ہوگا، بچیوں کو ہوگا، اس کے اہل خانہ کو ہوگا. لیکن اطمینان رکھو تم پر وہ مصیبت نہیں ہے جو سکینہ پہ آئی. کتنی تسلیاں دینے والی بیویاں آ گئی. گھر کی خواتین کو پورا محلہ جمع ہو گیا، خواتین جمع ہو گئی. اور میرا یقین ہے کہ ان مومنات نے تم میں سے کسی کا سر دیوار سے ٹکرانے نہ دیا ہوگا. اس بچی کا سوچو جس کا دامن چلا ہوا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، اور دوڑتی پھر رہی تھی شام غریبہ کے اندھیرے میں، ڈھونڈتی پھر رہی تھی اپنے بابا کو پکار رہی. اے بابا مجھے نیند نہیں آتی. بس وہ بچی آئی، مشکیزہ لائی، بیٹھے عباس اتنا جھکے. بچی نے مشکیزہ گلے میں ڈال دیا، بچوں کو خوشخبری دی، بس کچھ دیر اور پیاس برداشت کر لو، میرا چچا گیا ہے فراق پہ، ابھی پانی لے کر آئے گا. میں تو یہی کہوں گا، ارے بچے یہی تو کرتے ہیں. جب بڑا گھر سے باہر جاتا ہے تو یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہمارا باپ گھر آئے گا، ہمارا چچا گھر آئے گا، ہمارا بڑا بھائی گھر آئے گا، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا. بس سکینہ نے بھی بڑے مان سے سب بچوں کو کہا، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، تمہاری پیاس ختم ہونے والی ہے، تمہاری پیاس ختم ہونے والی. گئے عباس، ہاتھ پہ قبضہ کیا، پانی بھی بھرا، چلو لے کے فراق کے منہ پہ مارا. دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا بیٹا. اور اے فراق یاد رکھ، اب قیامت تک تیرے ساحل پر میرا علم لہرائے گا. حسین نے دیکھا میرا شیر واپس پلٹ رہا ہے، علم نظر آ رہا ہے، بس علم تیزی سے آگے آ رہا ہے. پھر حسین نے دیکھا علم کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے. سمجھ گئے حسین میرا شیر مشکل میں آ گیا. ایک مقام پہ علم جھکا پھر اٹھ گیا. سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. پھر علم جھکا پھر اٹھا. سمجھ گئے
میرا گائیڈ، میرا رہنما مجھے ایک مقام پر لے کر گیا جو خیمہ گاہ سے کچھ قریب تھا، اور جناب عباس کا روضہ آگے. اب اس جگہ پہ ظاہر ہے حالات کے تحت نہ معلوم کیا کیا بن گیا، وہ مقام باقی ہے. مجھے لے کے گیا، کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکیزے پہ تیر لگا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جیسے لوگ بتاتے رہتے ہیں الٹی سیدھی جگہ، اس لیے بھی ایک جگہ مجھے بتا دی ہوگی یہ کہاں ہے. اور روزہ اسی جگہ ہے نا جہاں گرے تھے گھوڑے سے، گرے تھے کیونکہ آپ نے منع کر دیا تھا میرا لاشا نہ لے کر جاؤ. لیکن اداداروں اسی شام جب میں مجلس پڑھ رہا تھا مجھے ذہن میں نہیں کہ ساری زندگی تو میں یہی پڑھتا رہا ہوں کہ مشکی جب بازو قلم ہو گئے تھے عباس گھوڑے کو ایر دیتے جاتے تھے کسی طرح مجھے خیمے تک پہنچا دے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں. ہاں جب تیر مشکیزے کو لگا تھا تو عباس نے گھوڑے کا رخ واپس موڑ دیا تھا. واپس چل، واپس چل، اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی لانے کی کوشش کر لوں. اب سمجھ میں آیا، اس لیے تیر لگنے کی جگہ آگے، عباس کے گھوڑے سے گرنے کی جگہ پیچھے کی طرف ہے. بس عزاداران حسین اس عالم میں گرا تھا مولا میرا کہ بازو نہ تھے، سر پہ گرز آہنی لگا، آنکھ میں تیر پیوست ہوا، سر کے بل عباس زمین پر آئے تھے. آخری جملہ سن لے. بس کچھ دیر گزری، سکینہ نے کہا جاؤ فضا بہت دیر ہو گئی، خبر میرا چچا نہیں آتا. اب یہاں پر ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، اتنا تو حق ہے عباس کے بچوں کا. شاید وہ بچے بھی سکینہ کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے جاؤ فضا کچھ تو ہمارے بابا کی خبر. فضا نے پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، پلٹ کر کہتی ہے مبارک ہو سکینہ، تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. اے اماں فضا یہ کیا غضب ہوا، آپ نے صرف علامات دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں ڈوبا ہوا ہے. بس بچی نے تو اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، دوڑنا شروع کر دیا، ایک خیمے سے دوسرا، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے آؤ بچوں آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ. ماما کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خالی کریں گے ان کے برادر عزیز ذیشان. بیٹا یہ آپ وہاں پڑھ کے اس کو